خیریت سے ہیں؟ الفاتحة إلى حضرة روح النبي الكريم عليه أحلى التحيات وأجمل التسليم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد معین الدین حسن عالم پناہ ہے بسوئے ماں غریباں یک نگاہ ہے سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں ہم پہ احمد کا ہو سایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی اللہ سیدنا محمد مبارک وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين الحمد لله الذي خلق الكونين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم رسول الثقلين جد الحسن والحسين وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله تعالى بكل معركة لا سيما بكربلاء وببدر وحنين وخاصة وخصوصا نحن في جلسته الآن سيدي وسندي وجدي القنديل النوراني والمحبوب السبحاني والهيكل الصمداني عارف الأسرار والرموز والمعاني سيدنا الشيخ أبي محمد جدنا عبد القادر الجيلاني الذي هو غوث الثقلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس انتہائی
پر نور پر سرور محفل حضور میں. یعنی اس انتہائی روحانی، عرفانی اور ٹاپ ٹو باٹم نورانی بزم غوث جیلانی میں ممبر نور پہ اور اس محراب و ممبر میں کے آس پاس جلوہ افروز انتہائی باوقار علماء کرام، بالخصوص مفتی اعظم موریشس حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسحاق صاحب قبلہ قادری و دیگر علماء کرام، شورائے اسلام اور میرے سامنے اس تاریخی جامع مسجد میں بیٹھی سنی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. After a very long time, I think maybe 3 years, due to COVID and some issues which we are suffering from, اس کی وجہ سے میں بہت لیٹ آیا ہوں. And the people of Mauritius, they keep calling me all the time, Hazrat must come, Hazrat must come. I said, inshallah, let the time come, then inshallah I'll come. تو میں آ گیا ہوں، اور یہ میرے لیے کتنا خوبصورت موقع ہے حضرت مفتی صاحب قبلہ کہ شوال کے مہینے کی چھٹی جو تھی، اس چھٹی کی رات میں بارگاہ غریب نواز میں تھا، اور آج 11ویں رات ہے تو میں آپ کے سامنے ہوں. اور یہ میرے لیے صرف اتفاق نہیں، یہ خاص کرم ہے، کیونکہ یہ خانوادہ اشرفیہ غوثیہ جیلانیہ، اس کی شان یہ ہے کہ ان کے گلے میں پٹا تو غریب نواز کا ہے مگر ڈی این اے غوث پاک کا ہے. تو دونوں نسبتوں کی لاج رکھتے ہوئے ایک بالکل آسان کلام سے میں سلسلے کا آغاز کروں گا. میں جانتا ہوں کہ موریشس میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو میری بات سے زیادہ منہ سے نکلی ہوئی نعت کو پسند کرتا ہے، جھومتا ہے، اور جھومنا بھی چاہیے. اور ویسے بھی جب میں موریشس آتا ہوں تو میں اس بات کا بڑا خیال کرتا ہوں کہ چاہے نعت ہو یا بات، لیکن آسان ہونی چاہیے. ہم لوگ کا جو ایک سٹائل ہے، ایک پیشن ہے، ایک کیلیبر ہے، جسے آپ یوٹیوب میں دیکھتے ہوں گے، میں اس سے بہت ہٹ کر اور آپ لوگوں کے دلوں سے بہت سٹ کر کوشش کرتا ہوں کہ بالکل آسان لب و لہجے میں بات کی جائے. تو بالکل آسان کلام نظر کر رہا ہوں. اس سے پہلے کہ میں سناؤں، گنگناؤں، آئیے جھوم جھوم کر اپنے اسی مخصوص موریشن انداز سے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول. مطلع نظر کر رہا ہوں اور علماء کرام کی خاص توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے گا. غوث پیا کے پیارے قدم کا، غوث پیا کے پیارے قدم کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے. غوث پیا کے پیارے قدم کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے. غوث پیا کے پیارے قدم کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے. سارے سارے ولی گردن پہ اٹھائے
तलवा ही कुछ ऐसा है, सारे वली गर्दन पे उठाए, तलवा ही कुछ ऐसा है। शेर देखिएगा कि दिल को सुकून दे, आँख को ठंडक, रोज़ा ही कुछ ऐसा है। अरे फर्शे ज़मीं पर अर्शे बरी हो, लगता ही कुछ ऐसा है। फर्शे ज़मीं पर अर्शे बरी हो, लगता ही कुछ ऐसा है। मैं जानता हूं कि उर्दू आपकी भाषा नहीं है, लेकिन आप समझेंगे नहीं ऐसी मेरी आशा भी नहीं है। तो अगर समझ में आवे तो एक बार ज़रूर सुभान अल्लाह कहें, और ना समझ में आवे तो 2 बार कहें, ताकि मैं समझ जाऊं कि कौन कितना समझ रहा है। फिनी मौजे है ना? हाँ, तो फिर इस हौसले से सुनिएगा। शेर नजर कर रहा हूं। सारे वली कांधे पे उठाए, तलवा ही कुछ ऐसा है। नूरे अली, नूरे नबी, ज़हरा की तहारत, नूरे अली, ज़हरा की तहारत, हसनो हुसैन के लखते जिगर, नूरे अली, नूरे अली, ज़हरा की तहारत, हसनो हुसैन के लखते जिगर। मेरे नबी का अब्दुल कादिर बेटा ही कुछ ऐसा है। मेरे नबी का अब्दुल कादिर बेटा ही कुछ ऐसा है। सारे वली गर्दन पे उठाए, तलवा ही कुछ ऐसा है। बहुत तेज़ी के साथ सिर्फ चुन चुन के चंद अशार पेश करना है। शेर देखिएगा बतौर ख़ास से। विलायत के बाब में, ख़ासकर तसव्वुफ़ की किताब में एक उन्वान आता है, सुलूकुल विलाया अला मिनहाजिन नबुव्वा, यानी विलायत का सुलूक नबूवत के मिनहाज पर, नबूवत के पाथ पर। अब ये ऐसा उन्वान है कि इसको समझने के लिए कई रात चाहिए। मैं एकदम शॉर्टेस्ट वे में कह दूं कि जब वली उस नक्शे नबूवत पे चलता है तो उसकी चलन का जलवा ऐसा होता है कि चेहरा वली का होता है, जलवा नबी का होता है। हर वली ये सिद्दीक किसी न किसी नबी के कदम का सालिक है। गौसे पाक की शान देखो, वो किसी और नबी नहीं बल्कि नबीउल अंबिया के कदम पर सलूक कर रहे हैं, पूरी शान के साथ। लिकुल्ल नबीय्यिन लहू कदम, लिकुल्ल वलिय्यिन लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली। सरकार ने फरमाया बस इस तसव्वुर को जहन में रखें और ये शेर देखें कि सारे वली गर्दन पे उठाए, तलवा ही कुछ ऐसा है। उनके कदम पर सरे विलायत देख के दिल धक धक बोले, कदमे नबी पर सरे विलायत देख के दिल धक धक बोले, कदमे नबी पर सरे विलायत देख के दिल धक धक बोले।
رنگ رنگ نبی کا ان کی ادا میں دکھتا ہی کچھ ایسا ہے. سارے ولی گردن پہ اٹھائیں تلوار ہی کچھ ایسا ہے. اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, توجہ چاہوں گا کہ غوث و قطب ابدال جہاں کے جھولی پسارے آتے ہیں. غوث و قطب ابدال جہاں کے جھولی پسارے آتے ہیں. ارے ان کی سخاوت کا ولیوں میں چرچا ہی کچھ ایسا ہے. سارے ولی گردن پہ اٹھائیں تلوار ہی کچھ ایسا ہے. آخری شعر سن لیں, اور یہ شعر سنانا بہت ضروری ہے کیونکہ اس نسبت جیلانی کی پہچان کیا ہے وہ اس شعر نے کلیئر کی ہے. ایک راز ہے کہ آخر بات کیا ہے. whoever goes to کچوچا شریف, جو بھی جاتا ہے وہ خود دیکھتا ہے فیضان کا دریا بہ رہا ہے, کرم کی برکھا بہ رہی ہے, اپنی شان سے بہ رہی ہے. اندھا جائے تو بینا ہو جائے, سفید داغ والا جائے تو صحت مند لوٹ آئے. مخدوم پاک کی شان یہ مردہ زندہ کر دیا آپ نے, پتھر کو بولنے کا سلیقہ دے دیا. یہ فیضان کہاں سے آ رہا ہے, اس کا لنک کیا ہے کہ چھوچھے کا بغداد سے جو لنک ہے, توجہ چاہوں گا دیکھیے گا کہ روز کی چھوچھا, میں سارے برادران اشرفیت کو نظر کر رہا ہوں, روز کی چھوچھا کی دھرتی پر فیض کا دریا بہتا ہے. روز کی چھوچھا کی دھرتی پر فیض کا دریا بہتا ہے. ان کے یعنی غوث پاک, ان کے کرم کا اس نگری سے رشتہ ہی کچھ ایسا ہے. ان کے کرم کا اس نگری سے رشتہ ہی کچھ ایسا ہے. مقطع سماعت کر لیں, اس فقیر کا کلام ہے, تخلص نور ہے. اللہ کا بہت بڑا فضل ہے, بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے مجھے انسان بنایا. کرم بالائے کرم یہ کہ مسلمان بنایا. اس پر کرم کی انتہا یہ ہے کہ غلام حبیب رحمان بنایا. اور یہ کتنا بڑا فیض ہے کہ حضرت غوث اعظم کی سنتان بنایا. لیکن مجھے ان کے کتے ہی بننے پہ ناز ہے, اور یہ بات اگر کسی ادنا حضرت نے کہی ہوتی تو میں نہ کہتا, اعلیٰ حضرت نے کہی. اور کس شان سے کہا ہے فاضل بریلوی نے, تجھ سے در سے ہے سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن پہ بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. سگ یعنی ڈاگ. تو یہ بات صحیح ہے کہ بٹوین می اینڈ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 ڈسینڈنسی, جو جنریشن, جو لین ایج ہے, تو میں 27واں ہوں. اور یہ 27 میرے لیے بڑا لکی بھی ہے کیونکہ 27 شب قدر بھی ہے, 27 شب معراج بھی ہے, اور 27 کو میں پیدا بھی ہوا ہوں, اور 27 ان کا ڈسینڈنٹ بھی ہوں. لیکن مجھے ناز ہے ان کا کتا ہی بننے پہ. شعر اگر دل کو چھو جائے تو محبت سے دعا کیجئے گا. سارے ولی گردن پہ اٹھائیں تلوار ہی کچھ ایسا ہے. تب تیار ہے نا؟
ان کی وفا. یہ تو جانتے ہیں نا کہ سب سے وفادار دا موسٹ لوئل اینیمل ان دا ورلڈ کون ہے؟ کتا. گھوڑا نہ کہہ دیجئے گا ورنہ کبھی لات مارے گا تو پتہ چل جائے گا. کتا لوئسٹ اینیمل ان دا ورلڈ. توجہ چاہوں گا پوری زندگی کے ساتھ. ان کی وفا مینس لائلٹی. ان کی وفا کا دم بھر بھر کے نور کی سانسیں چلتی ہیں. ان کی وفا کا دم بھر بھر کے نور کی سانسیں چلتی ہے. ارے غوث کے در کے کتوں میں یہ کتا ہی کچھ ایسا ہے. سارے ولی گردن پہ اٹھائیں تلوار ہی کچھ ایسا ہے. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, slightly delay, not too much. اسی لیے میں چاہوں گا کہ میں اپنی گفتگو کو بڑی تیزی کے ساتھ سمیٹوں. بہت ہم نے جذباتی باتیں تقریروں میں کر لیں. حالات ایسے ہیں کہ اب چاہتا یہ ہوں کہ کچھ اصلاحی باتیں بھی ہو جائیں. اور اسی حوالے سے میں نے ایک بڑی مشہور و معروف, انتہائی مشہور و معروف, the most famous ayah in Holy Quran which I recited, اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگر آپ غور کریں تو اس آیت میں دو الگ الگ مضمون ہیں لیکن دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. ایک مضمون یہ ہے کہ اللہ سے بولیے ڈرو. Have a fear of Almighty Allah all the time, 24/7. And be connected with the person who is nearest to Almighty Allah. اللہ سے ڈرو ایک حصہ ہے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ دوسرا حصہ ہے. اللہ کا ڈر بہت قیمتی ہوتا ہے میرے دوستوں. یہ ہیومن سائیکالوجی ہے, نفسیاتی طور پہ انسان جس سے ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے. آگ سے ڈرا کودے گا نہیں, سنیک سانپ سے ڈرا تو چھوئے گا نہیں, سامنے لائن آ گیا تو بھاگے گا, ہائنا آ گیا تو بھاگے گا. کیوں؟ کیونکہ ڈر, خوف, یہ سامنے خوف کہ جو ہے انسان ٹکتا نہیں ہے, بھاگتا ہے. جس سے ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے. لیکن میرے دوستو صرف اللہ کا ڈر وہ ڈر ہے کہ بندہ جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اتنا قریب ہوتا جاتا ہے. If you have a fear of Almighty Allah, then you have a chance to get closer to Almighty Allah. If you don't have a fear of Allah, پھر سینہ ہی پیٹو اور کچھ نہیں کرنا. تو یہ خوف خدا ہے. بندہ جتنا ڈرتا جاتا ہے اتنا اپنے مولا سے ملتا جاتا ہے, قریب ہوتا جاتا ہے. اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان بھی رہو نماز بھی نہ پڑھو. اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز پڑھو اور شراب بھی پی لو,
اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزہ بھی رکھو اور فلمیں بھی دیکھو، مووی بھی دیکھو۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ داڑھی بھی رکھو اور ڈرگس بھی لو۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن بھی پڑھو، ابیوزنگ بھی کرو، گالیاں بھی دو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے بی آنیسٹ، ایماندار بن جاؤ، کیونکہ تم جتنا اللہ سے ڈرو گے اللہ کے دشمن تم سے ڈریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرا جی چاہ رہا ہے کہ کیونکہ میں موریشس میں تقریر کر رہا ہوں، بمبئی میں یا دلی یا لاہور کراچی میں نہیں، تو مجھے پریچنگ کم اور ٹیچنگ زیادہ کرنی ہے۔ تو میں اپنے جو لوگ مجھے میرے پیشن میں دیکھتے ہیں وہ ان سے بڑی معذرت ہے، میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ تیار ہیں نا آپ لوگ؟ بالکل بیداری کے ساتھ۔ حضرت سیدنا خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا ہے؟ ہائیسٹ رینک کے ولی، سید التابعین بھی بعض صوفی آپ کو کہتے ہیں۔ جنگل میں عبادت کر رہے ہیں، ان کی بکریاں جو ہیں وہ آرام سے گھاس کھا رہی ہیں، اور ایک بھیڑیا، ہائنا سمجھے؟ ہائنا بات سمجھ میں آئی نا؟ وہ گردن گھما گھما کر کے ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے، پروٹیکشن۔ Will you believe that hyena is protecting the goats, the sheep? شیر ہوتا تو میں یقین کر لیتا، لائن ہوتا تو میں مان جاتا، بیکاز وہ جتنا ڈینجر ہوتا ہے اتنا خوددار بھی ہوتا ہے۔ اگر لائن پیٹ بھر کے موزے کر لے، کھا لے، اور اس کے سامنے بکری ہو تو وہ چھوئے گا بھی نہیں، بیکاز ہی از کمپلیٹلی فل۔ لیکن ہائنا، توجہ، بھیڑیا ایسا درندہ ہے کہ اگر گردن تک کھا لے، سانس لینے کی گنجائش نہیں ہے، اور سامنے امپالا، ہرن، بیئر کچھ دکھ جائے تو نوچے گا ضرور، چاہے کھائے نہ۔ اور یہاں انکریڈیبل سین ہے، خواجہ اویس عبادت کر رہے ہیں، بکریاں سکون سے گھاس کھا رہی ہیں، اور بھیڑیا گردن گھما گھما کے بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے، پروٹیکشن دے رہا ہے۔ ایک راہگیر کا، مسافر کا گزر ہوا، جب اس نے یہ انبیلیویبل سین دیکھا تو رک گیا، اور خواجہ اویس قرنی سے عرض کیا، حضور، بابا یہ کیا؟ واٹس ہیپننگ ہیئر؟ آئی کانٹ بلیو، آپ کو اس بھیڑیے سے ڈر نہیں لگتا؟ تو خواجہ اویس قرنی نے مسکرا کے فرمایا، تو میری بات کرتا ہے، میری بکریوں کو بھی اس سے ڈر نہیں لگتا، میری بکریوں کو بھی اس سے ڈر۔ کہا وہ کیوں؟ کہا پہلے میں اس سے ڈرتا تھا، اب یہ مجھ سے ڈرتا ہے۔ پہلے میں ڈرتا تھا، now he fears، اب یہ ڈرتا ہے، he gets scared۔ کہا وہ کیسے؟ کہا سن، توجہ چاہوں گا، اللہ کرے یہ بات دل میں اتر جائے، سن، جب تک میں اللہ سے نہیں ڈرتا تھا، اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا، جب سے میں اللہ سے ڈرنے لگا یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرنے لگا۔ تو اے موریشس کے غیور سنی مسلمانوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا کے دشمن تم سے ڈریں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ہیبت، تمہاری شوکت کا لوہا یہ دشمنان خدا مانے، اگر تم چاہتے ہو کہ کفر کے ایوان میں لرزہ پیدا کر دو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا نام سن کر ایوان کفر و شرک میں زلزلہ آ جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کے دشمن یا اسلام کے اگینسٹ کانسپریسی کرنے والی طاغوتی طاقتیں تمہارے تصور سے تھر تھرائیں، کپ کپائیں، تو تمہیں کوئی ان سوشل ورک کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں کوئی غیر قانونی کام کرنے کی ضرورت نہیں، اینٹی سوشل کام کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں بندوق چلانے کی ضرورت نہیں۔ You don't need to have a gun to shoot someone، تمہیں کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں، ٹیررزم کو اپنانے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم خدا کے دشمنوں کو ڈرانا چاہتے ہو تو بس اللہ سے ڈرنا شروع کرو، تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کے دشمن تم سے ڈریں گے۔
But unfortunately, most of us, they don't have fear of Allah. ہم نہیں ڈرتے، اسی لیے ہر چیز سے ہم ڈرتے ہیں. چوہے سے ہم ڈر جاتے ہیں کیونکہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. اور پہلے شیر ہم سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے. انفارچونیٹلی ہم لوگ صرف اس لیے مسلمان ہیں، اکثر کا حال یہ ہے، اللہ ماشاء اللہ، اللہ نے جنہیں بچائے رکھا اپنے کرم سے وہ الگ ہے، لیکن میجورٹی آف اس، ان کا حال یہ ہے کہ ہم صرف اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان تھے، اماں مسلمان تھی، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان ہیں، ہمارا نام اسلامی. ہم جب پیدا ہوئے تو بھجن کیرتن نہیں، کان میں اذان دی گئی تھی اس لیے ہم مسلمان ہیں. ہماری مسلمانی ہوئی ہے، ختنہ ہوا ہے اس لیے ہم مسلمان ہیں. ہم اس لیے مسلمان نہیں ہیں کہ ہمیں دیکھ کر لوگ خدا کو یاد کریں. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم مسلمانوں کی طرح ٹوپی پہنتے ہیں، مسلمانوں کی طرح ونس ان اے ویک مسجد میں آتے ہیں اور جمعہ پڑھ کے 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم مسلمانوں کی طرح نظر آتے ہیں. We look like it. We act as a Muslim, not in real Muslim. عزیزان ملت، we are just like a photocopy of Muslim. Not a true copy, photocopy. Xerox copy of Muslim. ہم اوریجنل مسلمان نہیں ہیں، بدقسمتی سے ہم مسلمانوں کی فوٹو کاپی ہیں. اسی لیے ہم میں جب کوئی تڑپتا ہے، جھیلتا ہے مظالم کو، مصائب کو، مشکلوں کو، تو ہمارا کھانا پینا بند نہیں ہوتا، ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ہم پکے مسلمان نہیں. میرے بڑے والد گرامی حضور قبلہ عالم امام حمام حضرت شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں دامت برکاتہم قدسیہ فرماتے ہیں کہ جس میں پاسے شریعت نہ خوف خدا، جس میں پاسے شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا، ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا. آج جو ہم سنتے ہیں کہ پیلسٹائن میں اتنے مارے گئے، افغانستان میں اتنے مارے گئے، وہ اکثر اس میں مسلمان نہیں، مسلمانوں کی تصویر ہوتی ہے. وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا، ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا. یاد کرو ان مسلمانوں کو جو نبی کا ایک اشارہ پا کر مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر گئے، وہ صحابہ. بدر و احد، خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو جنہوں نے لہرا دیا، وہ صحابہ. نبی کی صدائے الرحیل سن کر، بستر عروس کو چھوڑ کر، نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جام شہادت نوش کر لے، وہ صحابہ. ہم ان کو ماننے والے ہیں جنہوں نے نبی کے وضو کے قطروں کو بھی زمین پہ گرنے نہ دیا، وہ صحابہ. ارے انطاکیہ کی کلیساؤں میں، ان کے چرچز میں گھس کر اذان دینے والے صحابہ، جن کا نام سن کر پادریوں کا کلیجہ ہل جائے، وہ صحابہ. جو قیصر و کسریٰ کے ایوان میں زلزلہ برپا کر دے، وہ صحابہ. ارے دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے، وہ صحابہ. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے جس نے، وہ صحابہ. ذرا ان کو دیکھو اور خود کا دیکھو. ہمیں تو اتنا فیئر ہے کہ اللہ جانے کتنا فیئر ہے. اپنے جسم کا کیئر ہے، روح بالکل کیئر لیس گھوم رہی ہے. تو بی آنیسٹ مسلم، پکے مسلمان بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ زور سے بولو. پکے مسلمان بن جاؤ. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی اے مسلمانوں پکے مسلمان بن جاؤ. پکے مسلمان بن جاؤ، اللہ سے ڈرو، تاکہ جب تم چلو تو دیکھنے والا کہے جب بندہ ایسا ہے تو مولا کیسا ہوگا، جب امتی ایسا ہے تو اس کا نبی کیسا ہوگا. ارے جب مرید ایسا ہے تو اس کا پیر کیسا ہوگا، جب مصلی ایسا ہے تو امام کیسا ہوگا. ایک تو یہ ہے، میں تفصیل میں گئے بغیر بہت تیزی سے چھلانگ لگا کے آگے آ رہا ہوں.
دوسری بات حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی نے رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری فرمایا. انہوں نے فرمایا اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے, توجہ چاہوں گا, the meanings of fear of Allah, اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ 24/7 یہ سوچو, یہ خیال رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی is watching you. وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یہی خیال کرو کہ اللہ. جب مارکیٹ میں نکلو تو سوچو اللہ دیکھ رہا ہے, کھاتے وقت خیال کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے, پیتے وقت خیال کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ٹہلتے گھومتے بس یہ دماغ میں رہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. اپنی عادت کو ایسا بنا لے, میں عزت رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, if you start your ایمانی life with this intention that Allah subhanahu wa ta'ala is watching you, اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تیرا دل کہے گا ہاں وہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اسے دیکھ رہا ہوں. He is watching me, I am looking at him, میں اسے دیکھ رہا ہوں. اگر تیرا ایمان یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب تو بندہ ہے. کیا ہے؟ زور سے بولو. اور یہ ایمان ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں کأنک ترا, تو اس کا مطلب تو بندہ نہیں, بندہ نواز ہے. وہ دیکھ رہا ہے مطلب تو غریب ہے, غریب. تو دیکھنے لگا یعنی غریب نواز ہے. وہ دیکھ رہا ہے یعنی تو خادم ہے, خادم. تو دیکھنے لگا یعنی جماعت کا مخدوم ہے. وہ دیکھ رہا ہے مطلب تو مرید ہے, مرید. تو دیکھنے لگا یعنی اپنے پیر کی مراد ہے, مراد. Please start your life with this intention that Allah is watching you all the time 24/7. ایمان داری سے بتانا اپنے دھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ کر. If you have a iman that Allah is watching you, will you touch the bottle of wine? Will you have a drugs? If you just touch the drugs, your soul, your pious soul will start to say that don't touch. Allah is watching you. آج ہمارا یوتھ ڈرگس کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کا ایمان کمزور ہے, اسے نہیں پتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. We drink the water, حرام چیز ہم پی رہے کیونکہ ہمارا ایمان اتنا کامل نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہم اپنی آنکھوں سے بھی گناہ کر رہے ہیں, اپنے پاؤں سے, اپنے منہ سے, اپنے ہاتھ سے. زناکاری, بدکاری, عیاری, مکاری عام ہوتی جا رہی ہمارے معاشرے میں. موریشس ایک بیوٹیفل آئی لینڈ ہے, ویسٹرن کلچر سے گھرا ہوا ہے. لڑکے لڑکی کی شادی طے ہو گئی, ابھی نکاح نہیں ہوا ہے, ابھی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے. واٹس ایپنگ شروع, چیٹنگ شروع. شادی سے پہلے چیٹنگ اور شادی کے بعد چیٹنگ, یہ یہاں کا کلچر بن گیا ہے. اپنی اس کلچر کو اپنی سوسائٹی سے دور کرو. If you want to become a pious Muslim, if you think that Allah subhanahu wa ta'ala is watching you, then you have to be careful about your iman. ہمیشہ یہ خیال کرو کہ اللہ دیکھ رہا. جب تیرا یہ ایمان ہو جائے گا کہ اللہ دیکھ رہا اور تو پورٹ لوئس کی سڑکوں پہ چلے گا تو تجھے دیکھنے والا غیر یہ نہیں کہے گا کہ مسلمان جا رہا ہے, بلکہ کہے گا دیکھ دیکھ مسلمان نہیں, چلتا پھرتا اسلام جا رہا ہے, چلتا پھرتا اسلام جا رہا ہے. اور اگر تیرا ایمان یہ نہیں ہے تو تقوی خاک ملے گا. پہلے خود سدھرو, پھر اپنے بچوں کو سدھارو. انشاءاللہ آگے کچھ جلسے ہیں جو اصلاح معاشرہ پہ میں اس میں تفصیل سے بیان کروں گا. تو اللہ سے ڈرنے کا جو کی فیکٹر ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. زور سے بولو اللہ. کون کس طرح سن رہا ہے یہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے. اس لیے پوری توجہ سے محبت سے سنیے. میں کسی بوڑھے کی مثال نہیں دینا چاہتا, غوث پاک کا جلسہ ہے, کسی بوڑھے کی نہیں, میں بات جوانوں کی ہے تو میں ایک جوان کی مثال دے رہا ہوں. اے مین
ان کی عمر تقریباً 20 یا 21 یا 22 سال کی رہی ہوگی. کوائٹ ینگ. اپنی قوم کا سپہ سالار تھا, جنرل تھا فوج کا, مگر اللہ سے ڈرنے والا تھا. اس کا ایمان ہمیشہ دھڑک دھڑک کے دل سے کہتا تھا اللہ دیکھ رہا. ایک دن وہ نکلا سفر پہ, دریا کے کنارے چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. جھولے میں اس کے بیگ میں جو کچھ کھانے پینے کی چیز تھی فنش ہو گئی, ختم ہو گئی. Suddenly he got hungry and he started to search the food, couldn't get it. ملا نہیں. چلتے چلتے اسے کھجوروں کے درخت نظر آئے. دل میں خیال آیا کہ چلو کھجور توڑ کے پیٹ بھر لوں. جیسے ہی کھجور کے جھاڑ کے قریب پہنچا رک گیا. کہا میں تو اس کا مالک نہیں ہوں, اگر میں نے کھا لیا تو گناہ ہوگا. نفس نے کہا کون دیکھ رہا ہے؟ دل نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے. اس نوجوان نے کھجور کو ہاتھ نہیں لگایا. جان کی آ پڑی تھی. بھوک کی شدت ایسی تھی کہ جان بچانا مشکل تھا. راستے میں ایک مردار چڑیا ملی, مری ہوئی چڑیا. جان یاد رکھیے, کسی بھی حرام چیز کو کھانا, مردار چیز کو کھانا حرام ہے. کیا ہے؟ لیکن اگر جان بچانے کی نوبت آ جائے اور اس کے سوا کھانے کو کچھ نہ ہو تو یو کین ایٹ, لیکن اتنا ہی کھا سکتے ہو جتنے سے جان بچے. یہ نہیں کہ پیٹ بھر کے کھا لیا, اتنا ہی کھا سکتے ہو. اس نوجوان کو فتویٰ معلوم ہے. فتویٰ کہہ رہا ہے بھون کے کھا لے, مگر تقویٰ اندر سے بولا مت کھا, اللہ دیکھ رہا. Look at the difference between فتویٰ and تقویٰ. فتوے نے کہا تو کھا سکتا ہے, اندر سے تقوی نے کہا ابھی تک کھایا نہیں تو کھاتا کیوں ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے, وہ انتظام کر دے گا. He will never ever let you die in such condition. اس حالت میں تمہیں مرنے نہیں دے گا, وہ دیکھ رہا ہے. نوجوان چلتا رہا, آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگا. گڑ گڑا کے اس نے دعا مانگی, مالک سفر لمبا, میں کسی حرام چیز کو چھو نہیں سکتا, اے اللہ مجھے کہیں سے غذا دے دے. اس نے نہ جانے کس لہجے میں کراہ کے یہ دعا مانگی تھی. دیکھتا کیا ہے کہ جس نہر, جس ندی کے کنارے کنارے وہ چل رہا تھا, ایک لال لال سرخ سرخ ریڈ کلر کا ایک سیب اسے دکھا. واقعہ بہت مشہور ہے, مگر آئیے پوائنٹ کی طرف. سیب دکھا. سیب کی لالی دیکھا تو نوجوان کے چہرے پہ لالی آ گئی, اور وہ لالی ایسی آئی جتنی لالی اس سیب میں نہیں تھی. نوجوان نے سیب کو اٹھایا, نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ, سیب کو کاٹا اور کاٹ کے کھا لیا. کھایا تو راحت ملی, سکون ملا, آرام ملا. جب سکون ملا تو دماغ کی بتی جلی. جب دماغ کی بتی جلی تو نوجوان شاکڈ, and he started to think, oh Allah, what I have done. میں نے یہ کس کا سیب کھا لیا. مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں کہ بہتا ہوا سیب ندی کے کنارے, وہ تو لقطہ اور لقیط کے ضمن میں بھی نہیں آتا, مال غنیمت ہے, you can eat. لیکن اس نوجوان کا تقوی دیکھ, he started to cry, رونے لگا. oh Allah forgive me, oh Allah forgive me, اے اللہ مجھے معاف کر, میں نے آج تک کسی غیر کا مال اس کی اجازت کے بغیر نہیں کھایا. یہ میں نے سیب کھا لیا, اس سے پہلے کہ یہ سیب ہضم ہو کر خون کا قطرہ بن جائے اور وہ ایک قطرہ میری انٹائر باڈی کے خون میں دوڑ جائے, اے اللہ مجھے اس کے مالک سے ملا دے تاکہ میں اس کا پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لوں. نوجوان دائیں بائیں لیفٹ رائٹ دیکھ رہا ہے, کہیں اس کو کوئی نہیں ملا. پھر دل میں خیال آیا چلو سفر بعد میں کریں گے, ابھی جس رخ سے سیب بہتا ہوا آ رہا ہے چلو ادھر چلتے ہیں, شاید کوئی سراغ مل جائے. نوجوان چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. چلتے 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 اس نے دیکھا کہ سیب کا ایک درخت ہے, جھاڑ ہے,
اس کی ایک ٹہنی، ایک ڈالی جو ہے اس کی وہ بالکل جھکی ہوئی ہے اور دریا کے سطح آب سے بالکل ملی ہوئی ہے، اس میں 4-5 سیب لٹکے ہیں۔ نوجوان کے دل سے آواز آئی، ہو نہ ہو یہ جو سیب میں نے کھایا ہے یہ کہیں اور سے نہیں، اسی ڈال سے ٹوٹا ہوگا۔ چلو اندر چلتے ہیں باغ میں، گارڈن میں، شاید اس کا مالک مل جائے، اور اس سے پہلے کہ یہ خون بن جائے ہضم ہو کے، چلو اس کا پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لیتے ہیں۔ Look at the taqwa of this young man. Do you have? سوچ بھی نہیں سکتے۔ اندر آیا، اس نے کہا کوئی ہے، کوئی ہے، زور زور سے آواز دینے لگا تو دیکھتا کیا ہے کہ ایک شیخ ہاتھوں میں ڈنڈا لیے اٹھا۔ اس نے کہا ہاں بولو میں ہوں، کیا آپ کا یہ باغ ہے؟ ہاں میرا ہی باغ ہے۔ کہا بابا مجھے معاف کر دو۔ معاف کر دو؟ What was the blunder? What you have done? Why you seeking forgiveness? Apologies کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا بابا مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کی اجازت لیے بغیر آپ کا سیب کھا لیا۔ کہا میرا سیب کھا لیا؟ Nobody come. کوئی آیا نہیں، میں اتنی دیر سے یہاں بیٹھا ہوں، جب تو آیا نہیں تو کھایا کہاں سے؟ پھر اس نوجوان نے اپنا پورا قصہ سنایا، کیسے کیسے میں بھوک سے پریشان تھا، سیب بہتا ہوا آیا، میں نے کھایا، پھر دماغ نے کام کیا، مجھے افسوس ہوا، پھر ٹولتا ٹولتا الٹے پیر لوٹتے لوٹتے میں نے یہ ڈال دیکھی، یہ جھاڑ دیکھا، درخت دیکھا، مجھے لگا کہ آپ کے پاس آ جاؤں، اس سے پہلے کہ یہ خون کا قطرہ بن کے میرے پورے جسم کو حرام کر دے، آپ مجھے معاف کر دو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، اس شیخ کا ماتھا ٹھنکا۔ اس عمر میں ایسا تقوی، توجہ، میں اپنے نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، اس عمر میں ایسا تقوی، ایسا خوف خدا۔ He's not ordinary young, he's extraordinary۔ یہ تو بڑا لاجواب نوجوان ہے۔ اس شیخ کی جیسے امیدیں کھل گئی ہوں، امید کے سارے چراغ روشن ہو گئے ہوں، ایسا لگا ہو جس مرد کا اسے انتظار تھا وہ اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑا ہو۔ لیکن وہ شیخ بھی شیخ تھا، تجربے کار تھا۔ اس نے کہا اے نوجوان، تم نے گناہ تو بہت بڑا کیا ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں تو میری ایک کنڈیشن ہے۔ اس نوجوان نے کہا بابا واٹ ایور یو، جو کنڈیشن ہو آئی ایکسیپٹ، بس مجھے ابھی معاف کرو، ابھی معاف کرو۔ آپ کا ہو تو میں آپ کی خدمت ساری زندگی کروں، آپ کے کپڑے دھوؤں، آپ کے برتن دھوؤں، آپ کے لیے کھانا پکا دیا کروں، لیکن مجھے ابھی معاف کرو۔ اس شیخ نے کہا نہیں نوجوان، یہ سب نہیں کرنا، تمہیں صرف یہ کرنا ہے کہ میری بیٹی سے تمہیں شادی کرنا۔ نوجوان تو ہل گیا۔ آج کا اگر یہ نوجوان ہوتا، یہ فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام چلانے والا، راتوں میں اپنے ماں باپ سے چھپ کے چادر کے نیچے سے موبائل پہ چیٹنگ اور چیٹنگ دونوں کرنے والا، آج کا یہ سرفراہ ڈرگسٹ، یہ نوجوان اگر ہوتا تو کہتا یہ کیا، میں معافی مانگنے آیا ہوں، تیرا جمائی تھوڑی نہ بننے آیا ہوں، انکار کر دیتا۔ مگر اس نوجوان کے تقوی کو سلام، اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں آپ کی بیٹی سے شادی کو تیار ہوں۔ تب تک وہ شیخ بولا سن، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تو مجھے یہ کہہ دے کہ بوڑھے نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے ریالٹی نہیں بتائی، سچائی نہیں بتائی۔ تو سن، میری بیٹی جس سے تیری شادی ہونے والی ہے وہ اندھی ہے، شی از بلائنڈ، کانٹ سی اینی تھنگ۔ نوجوان نے کہا اچھا، اور سن، شی از ڈیف، بہری ہے، کانٹ لسن اینی تھنگ، اور سن، گونگی ہے، کانٹ اسپیک۔ نوجوان نے کہا اچھا، اور سن، لولی بھی ہے، کانٹ ٹچ اینی تھنگ، کانٹ ٹیک اینی تھنگ، اور سن، لنگڑی بھی ہے، کانٹ واک، چل بھی نہیں سکتی۔ آج کا نوجوان جو اپنے ماں باپ سے لڑ جاتا ہے کہ میں اسی سے شادی کروں گا، اسی سے کروں گا، اگر وہ ہوتا تو کہتا ہے اے بابا یہ کیا، یہ عجوبہ تو نے میرے ہی لیے بچائے رکھا تھا، جو اندھی ہو، لنگڑی ہو، لولی ہو، بہری ہو، وہ تو بھاگ جاتا۔ مگر اس نوجوان کے تقوی کو سلام،
اس نے کہا بابا وعدہ کرو، پرومس کرو کہ تم مجھے ابھی معاف کرو گے، اے زمین و آسمان گواہ ہو جاؤ، میں شیخ کی اندھی، بہری، گونگی، لولی، لنگڑی بیٹی سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ شادی ہو گئی، شب زفاف ہے، سہاگ کی رات ہے، دولہے کو اپنی دلہن سے ملنا ہے۔ شیخ نے اجازت دیا، جا میں تیری دلہن تیرا انتظار کر رہی ہے۔ دروازے پہ، ڈور پہ جب شیخ پہنچے، جب وہ نوجوان پہنچا تو دل میں خیال آیا کہ اندر جو میری بیوی ہے وہ تو نہ دیکھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ کھڑی ہو سکتی ہے، نہ ہل ڈل سکتی ہے، وہ تو بالکل ایک عجوبہ ہے، لیکن سلام کرنا تو نبی کی سنت ہے، میں سلام کروں گا چاہے جواب دے یا نہ دے۔ نوجوان نے دروازہ کھولا، سلام کیا تو دیکھتا کیا ہے کہ اس نوجوان خاتون نے جواب دیا، اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور چہرہ ایسا جیسے 14ویں چاند نے آسمان کو چھوڑ کر یہاں بسیرا کر لیا۔ آج کا اگر نوجوان ہوتا یہ فیس بک والا، انسٹاگرام والا، تو کہتا لگتا ہے میں کسی غلط کمرے میں آ گیا، چلو پہلے یہاں ٹائم پاس کرتے ہیں پھر بیوی کے پاس چلتے ہیں۔ مگر اس نوجوان کے تقوی کو سلام۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا موریشین اسٹائل میں آپ کو یہ سبق دوں۔ اس نوجوان کے تقوی کو سلام۔ اس نے جیسے دیکھا کھڑی ہے، ہاتھ پیر سلامت ہے، چہرہ بالکل چاند کی طرح، بھاگا وہاں سے اور فوراً اس شیخ کے ساتھ غصے میں، ابھی تک تو بہت نرمی سے بات کر رہا تھا، اب ناؤ ہی گاٹ اینگری، اور کہا اے شیخ یہ کیا؟ ایک گناہ کیا تھا میں نے سیب کھا کر، تو اندھی، بہری، گونگی، لنگڑی، لولی سے شادی کرنی پڑی، اور اگر یہ دوسرا گناہ مجھ سے ہو جاتا تو میں تو خود کو بھی معاف نہیں کر پاتا۔ تم نے کہا تھا میری بیوی اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، اس کی تو آنکھ بھی ہے، ہاتھ بھی سلامت، پاؤں بھی سلامت، اور چہرہ ایسا جیسے جنتی حوروں نے اس کا سنگار کیا۔ مجھے میری بیوی کے کمرے میں لے چلو، یہ تو کوئی اور ہے۔ اتنا سننا تھا، تب تک اس شیخ نے پیٹھ کو تھپ تھپایا۔ کس نے؟ حضرت شیخ عبداللہ سومعی نے، اور کہا نوجوان یہی تیری بیوی ہے، یہی حوروں کے چہرے والی، یہی ام الخیر میری بیٹی تیری بیوی ہے۔ میں نے اسے اندھی اس لیے کہا کیونکہ اس نے ساری زندگی in whole life she hasn't seen any bad thing، اس نے کوئی حرام کبھی دیکھا ہی نہیں۔ میں نے اسے بہری اس لیے کہا کیونکہ اس نے کبھی حرام چیز سنی نہیں۔ میں نے اسے گونگی اس لیے کہا کیونکہ اس نے کبھی حرام بات بولی نہیں۔ میں نے اسے لولی اس لیے کہا کیونکہ اس نے کبھی حرام چیز کو چھوا نہیں۔ میں نے اسے لنگڑی اس لیے کہا کیونکہ اس کا قدم کبھی حرام کی طرف بڑھا نہیں۔ ارے جب میں نے دیکھا کہ ایک ناکردہ گناہ کی توبہ کے لیے تیرا جوش ایمان، تیرا تقوی سمندر کی طرح ٹھاٹھے مار رہا تھا، تو میں سمجھ گیا کہ میری اس بے مثال بیٹی کے لیے تجھ جیسا داماد مل ہی نہیں سکتا۔ وہ نوجوان کوئی اور نہیں، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اور وہ خاتون کوئی اور نہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام الخیر۔ موریشش والو، ارے جب ان دو انمول رتنوں کا ملن ہوتا ہے ملن، تب جا کے غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے جنم۔ وہ غوث پاک کے پیرنٹس تھے۔ ماں باپ اچھے ہوتے ہیں تو بیٹے اچھے ہوتے ہیں۔ تو اگر چاہتے ہو کہ your next generation should be okay, then start to have fear of Almighty Allah. Start to think that Allah subhanahu wa ta'ala is watching you. کون بیٹا پیدا ہوا؟ وہ بیٹا پیدا ہوا جسے دنیا غوث الاغواث کہتی ہے۔ وہ پیدا ہوا جسے الانسان الکامل دنیا نے کہا۔ وہ پیدا ہوا جسے دنیا قطب السالکین سلطان العارفین کہتی ہے۔ ارے وہ پیدا ہوا، ہم
اپنی طبیعت کو شریعت پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں. ہم اپنی طبیعت کو شریعت پہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر غوث پاک کی طبیعت ایسی جو شریعت کے رنگ میں رچی ہو. ان کی نظر شریعت پر، شریعت کی نظر ان پر. ارے جن کو نکلتا ہوا سورج سلام کرے وہ عبد القادر، جو اپنی ماں کے شکم میں رہ کے 15 پارے کے حافظ ہو جائے وہ عبد القادر، جن کا قدم ناز تمام ولیوں کی گردنوں پہ ہو وہ عبد القادر، جو ساری دنیا کو ایسا دیکھیں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ وہ عبد القادر. ذرا بتا کہ جب اللہ کے خوف سے ملنے والے نتیجے کا یہ عالم کہ بندہ ولیوں کا سلطان، تو پھر وہ نبی کیوں نہ نبیوں کا سلطان ہو جن کا قدم عبد القادر کے سر پہ. وہ نبیوں کے سلطان، یہ ولیوں کے سلطان. عزیزان ملت، یہ پہلا اسٹیپ ہے. اللہ سے ڈرو. کیا؟ اللہ سے ڈرو. اور نہیں ڈرو گے تو اللہ کی طرف سے ویک اپ کال آتا رہے گا. کبھی مہنگائی کے نام پہ، کبھی تمہارے استحصال کے نام پہ، کبھی کورونا اور کووڈ-19 کے نام پہ. دس از دا ویک اپ کال ٹو گیٹ یور سیلف اپ. اپنے آپ کو بیدار کرو. بی آنیسٹ مسلم. اب آئیے دوسرے پارٹ پر بھی ایک ایسے ہی واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. دا سیکنڈ پارٹ از سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کس کے ساتھ؟ سچوں کے پیچھے پیچھے چلو. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یعنی اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ متقی ہو جاؤ. دوسرا یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کا ساتھ اس لیے ضروری ہے کہ ابلیس بھی بہت نماز پڑھتا تھا، سچ کا ساتھ نہ دے سکا، شیطانوں کا سرغنہ بن گیا. ابا واستکبر. تو صرف تقوی بھی کافی نہیں ہے. وہ لوگ تو نماز کے لیے شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی، گاؤں گاؤں، کاؤں کاؤں کرتے ہیں، لیکن کامیاب نہیں ہے، کیونکہ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن سچوں کا ساتھ نہیں ہے. تو سچوں کا بھی دامن تھامو تاکہ یہاں بھی بیڑا پار ہو، وہاں بھی بیڑا پار ہو. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یعنی کسی شیخ کے مرید ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ ان کی صحبت اختیار کرو، مرید ہو جاؤ. اور مرید کہتے ہیں ارادہ کرنے والے کو. اور ارادہ کے بارے میں امام غزالی فرماتے ہیں الارادہ ہی ترک ما علیہ العادہ. ارادہ نام ہے اس چیز کو چھوڑنے کا جس کی آپ کو عادت ہے. فار ایگزامپل، اگر کوئی ڈرگس لیتا ہے اور ڈرگس کو چھوڑنا چاہتا ہے تو ریہیبلیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، صرف ارادہ کر لے چھوٹ جائے گا. تو جو ارادہ کرتا ہے وہی سچا مرید کہلاتا ہے. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کچھ لوگ مرید ہونے میں بڑے محتاط ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے کیونکہ فتنے کا دور ہے. آج کل الگ الگ شکلوں میں بہروپیے گھوم رہے ہیں. ایک ایک ہاتھ میں 10 انگوٹھیاں پہن کے، 20 مالے لٹکا کے، اور پوچھو پیر صاحب نماز کے؟ نماز تو میں مکے میں جا کے پڑھتا ہوں، مدینے میں جا کے. میں نے کہا یار تو غوث پاک سے بھی آگے نکل گیا. وہ تو بغداد میں پڑھتے تھے. تو غریب نواز سے بھی آگے، داتا لاہوری سے بھی آگے نکل گیا. وہ تو لاہور میں پڑھتے تھے. کہ نہیں، ہم لوگ اصل میں دل کی نماز پڑھتے ہیں. ایسے ایسے پاکھنڈی لوگ بھی آپ کے موریشس میں آ رہے ہیں. بیوے، ان سے بچو. چیٹرز آ رہے ہیں، چندوں کی رسیدیں لے لے کے آ رہے ہیں، اور پتہ چلا انڈیا پاکستان میں مدرسے ہی نہیں ہے اور چندے کی رسید ہے. ان سے بچو. پروٹیکٹ یور فیتھ. قبر میں تمہیں اکیلے جانا ہے. 2014 سے میں لگاتار آ رہا ہوں. اس سے پہلے 2 بار اپنے والد صاحب کے ساتھ آیا تھا. میں نے قرآن پاک بھی یہاں سنایا ہے رمضان میں. لیکن جب سے میں آ رہا تھا تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آنے والے اپنے طور پہ آتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں. الحمدللہ میں نے ایک کوشش کی کہ سوشل فیلڈ میں کچھ کام کیا جائے، اور میں نے اپنی اشرفی چشتی فاؤنڈیشن کی ایک برانچ یہاں قائم کی، جس کو آپ اپنی زبان میں اشرفی چشتی
ایسوسیشن آف موریشس کہتے ہیں، شارٹ کٹ میں اکم کہتے ہیں. یہ کیوں کیا گیا؟ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ آپ کے ڈونیشنز آپ کے ملک میں لگیں، آپ کے ویلفیئر کے لیے لگیں. اور کووڈ کے دور میں کتنا کام آیا آپ کو معلوم ہے، اکم کے ذریعے کتنے کام کیے گئے. تو ناؤ دا ٹائم ہیز کم ٹو شو یور خدمت ٹوورڈز اسلام. آپ کے اندر کتنا جذبہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیجئے. یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جو یہاں تو کم وہاں بہت کام آتا ہے. تو توجہ چاہوں گا. تو مرید کہتے ہیں پکے ارادے کرنے والے کو. بہت سے لوگ ہوشیار رہتے ہیں، ہوشیار رہنا بھی چاہیے، لیکن کچھ لوگ حضرت اتنے محتاط ہوتے ہیں مرید ہونے کے لیے کہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، مرید نہیں ہوتے. ایک شخص تھا کسی آبادی میں آبادی کا نام لے لوں گا تو آپ سارا سسپنس نکل جائے گا. ایک شہر تھا، وہاں ایک شخص رہتا تھا. 60 سال کا ہو گیا. کتنے سال کا؟ زور سے بولو. hasn't got پیر، کوئی پیر ہی نہیں ملا. معاملہ کیا تھا؟ جب کوئی پیر آتا تھا تو وہ سنت کی عینک، سنت کا چشمہ لگا لیتا تھا اور اس سے دیکھتا تھا پیر صاحب کی ایکٹیویٹیز. اگر کوئی چیز سنت کے خلاف ہوئی، نہیں یہ پیر بنانے لائق نہیں ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو عالم نہیں ہوتے لیکن سنتیں اتنی یاد ہوتی ہیں کہ سب کے اندر وہ سنت ہی دیکھتے ہیں. کھانا کھاتے وقت بھی دیکھتے ہیں کہ 3 انگلی سے کھا رہا ہے کہ 4 انگلی سے کھا رہا ہے. تو یہ اسے بخار چڑھ جاتا ہے، ہر چیز میں وہی دیکھتا ہے. وہی حال تھا اس کا. whoever comes he looks. نہیں. پیر صاحب کو پیاس لگی تھی، پانی مانگا. سنت یہ ہے 3 سانس میں پیو. پیر صاحب پیاس کی شدت سے پریشان تھے، 1 سانس میں پی گئے. اس نے دیکھا کہ نہیں یہ پیر بنانے لائق نہیں ہے. پیر صاحب اسٹیج سے اتر رہے تھے، جلدی میں تھے، رائٹ کے بجائے لیفٹ فیٹ اپنا ڈال دیا چپل میں. اس نے دیکھا نہیں یہ پیر بنانے لائق نہیں ہے. 60 ایئرز کا ہو گیا، کوئی پیر ملا ہی نہیں. بیوی مرید ہو چکی، بچے مرید ہو گئے، بھائی مرید ہو گئے، اس کا کوئی پیر نہیں. ایک دن اس کی بیوی نے تانا دیا کہ سن، کسی کا مرید ہو جا. کہا وہ کیوں؟ کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. کہا ہو جائیں گے ابھی وقت آنے دو. کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم. قیامت کے دن لوگ اپنے امام کے ساتھ بلائے جائیں گے. وہ امام کا مطلب مسجد کا امام نہیں، پیر، ہادی، رہبر، تیرا رہنما. ٹیک سم ونس دامن. اس نے کہا ابھی زندگی بہت ہے، میں بعد میں ہو جاؤں گا. تب تک اس عورت نے کہا سن، زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ ہو سکتا کل صبح ہونے سے پہلے تو ٹپک گیا تو میں تو پیر کے پیچھے پیچھے جاؤں گی، تم شیطان کے پیچھے پیچھے جانا. یہ سنا تو اس کا ماتھا ٹھنکا. ہاں، زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں. اور کووڈ نے تو سب کو بتا دیا there is no guarantee of life. whoever can goes. جس کا بلاوا آ جائے. یہ کلک ہو گیا اس کو. اب گھر میں سب سو گئے، رات کا 11-12 بج رہا ہے اور اس کا دماغ چل رہا ہے. اب کیا کروں؟ 1 بج گیا، کوئی پیر اس وقت تھوڑی نہ ملے گا، سارے پیر تو سو رہے ہوں گے، میں کہاں جاؤں، کس کی پناہ میں جاؤں؟ پھر دل میں خیال آیا ایسا کرتے ہیں کہ چلیں شہر کی مسجد میں اور نماز فوراً پڑھ کر کے میں سیڑھی پہ کھڑا ہو جاؤں گا اور دروازے پر شہر کے، اور وہیں پر مرید ہوں گا. پھر دل میں خیال آیا کہ ایک کام کرتا ہوں، عہد کر لیتا ہوں. اس نے عہد کیا، وعدہ کیا. کیا کیا؟ کہ اے اللہ، میں نے بہت دیکھا، میری زندگی گزر گئی، آج میری بیوی نے میری آنکھ کھولی ہے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو بھی اس دروازے سے سب سے پہلے گزرے گا اسے میں اپنا پیر بنا لوں گا. کیا بنا لوں گا؟ I will make him my پیر. اب رات کے 3-4 بجے کس ٹائپ کے لوگ سڑک پہ گھومتے ہیں، یو نو ویری ویل. کتنا بڑا رسک اس نے لیا تھا. اتفاق دیکھو، چوروں کی ٹولی گزر رہی تھی. جو چوروں کا سردار تھا وہ سب سے آگے تھا. جیسے اس نے دروازہ کراس کیا، اس بوڑھے کو
اپنا وعدہ یاد آیا کہ جو انسان پہلے گزرے گا میں اس کو اپنا پیر بنا لوں گا. اس نے جیسے اس چور کو دیکھا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، پاؤں پکڑا، کہا پیر صاحب. وہ چور دیکھ رہا، پیر صاحب زیادہ چڑھا لیا ہے کیا بھائی؟ زیادہ نشے میں ہو؟ اس نے کہا دیکھ میں کوئی پیر ویر نہیں، تو پاگل ہے، مجھے چھوڑ چھوڑ کر. نہیں نہیں نہیں، 60 سال ہو گئے انتظار کرتے کرتے، اب مجھے میرا پیر ملا ہے، مجھے مرید کرو. میں نے کہا تو پاگل ہو گیا ہے؟ میں چور ہوں، ڈاکو ہوں، گینگسٹر ہوں، تو نیک آدمی معلوم پڑتا ہے، جا کسی نیک سے مرید ہو جا، میں تو بہت بڑا چور ہوں. اس نے کہا سنیے پیر صاحب، جتنے پیر آتے ہیں سب اپنی تعریف خود کرتے ہیں، تو پہلا پیر ہے جو اپنی برائی کر رہا ہے. میں سمجھ گیا سب فیک، تو نیک، تو سچا. اس نے کہا یار یہ کیا، یہ تو رانگ نمبر لگ گیا. میں نے اپنی برائی کی، اس نے اور ٹائٹ پکڑ لیا. اس کے بعد کہا یہ بتا تو مجھ سے مرید کیوں ہونا چاہتا؟ کہا اس لیے کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ جو انسان پہلے گزرے گا دروازے سے میں اسے اپنا پیر بنا لوں گا. تو گزرا، میں سمجھ گیا تو خود نہیں آیا، میرے اللہ نے تجھے میرے لیے بھیجا. اب تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا نکلنے کا، اس کے سارے ساتھی آگے جا چکے تھے. پھر اس کے دماغ میں ایک پلان آیا، ایک آئیڈیا آیا. اس نے کہا اچھا تو یہ کہتا نا میں تیرا پیر؟ جی حضور آپ میرے پیر. تو میرا مرید؟ جی حضور میں آپ کا مرید. تجھے معلوم ہے پیر کا حکم ماننا ضروری ہے؟ جی حضور جانتا ہوں پیر کا حکم ماننا، آرڈر ماننا ضروری ہے. کہا تو سن میرا آرڈر ہے کہ لیو می الون. نہیں کیچ کر پائے آپ. میرا آرڈر ہے مجھے چھوڑ دے. اس نے کہا اے پیر صاحب گردن مانگا ہوتا تو کاٹ کے دے دیتا، یہ حکم نہیں مانوں گا. 60 سال کے بعد ملے ہو، اتنی جلدی نہیں چھوڑوں گا، پہلے مرید کرو، پہلے مرید کرو. اب جب اس نے دیکھا کہ اب کوئی چانس ہی نہیں ہے تو کہا اچھا ٹھیک ہے، تجھے یقین نہیں ہے نا کہ میں چور ہوں، چل میرے ساتھ. سامنے ایک بہت بڑا گھر تھا اور شہر بغداد تھا، بہت بڑا گھر تھا. چور نے کہا دیکھ ابھی میں تیرے سامنے چوری کروں گا، تجھے یقین دلاؤں گا کہ آئی ایم اے تھیف، میں چور ہوں، تب تو تجھے یقین ہو جائے گا. اس نے کہا ہاں یقین ہو جائے گا، لیکن پھر بھی مرید کا آپ ہی کا بنوں گا. وہ کیوں کہ اب ہے تو ہے. اندر چور گیا، اس نے اپنے اس بوڑھے سے کہا دیکھ تو نیک انسان ہے، گناہ کرنا تو گناہ ہے، گناہ روکنے پہ اگر قدرت ہے تو گناہ دیکھنا بھی گناہ ہے. تو یہاں بیٹھ اسی دہلیز پر چوکھٹ پہ، میں اندر جاؤں گا، چوری کروں گا، چوری کا مال تجھے دکھاؤں گا، پھر بھی یقین نہیں آیا تو مرید بناؤں گا. کہا مرید بنائیں گے نا؟ کہاں بالکل بناؤں گا. چور اندر گیا. اٹ واز فل آف ڈارکنیس، اندھیرا تھا. ہاتھ پاؤں ایسے ایسے مار رہا ہے، ادھر ہاتھ مارا تو لوٹا، ادھر ہاتھ مارا تو مسلح، ادھر ہاتھ مارا تو چوکی تخت، ہاتھ پیر مار رہا. اندر اندر سوچ رہا ہے کہ مکان مالک تو بہت بڑا سیٹ ہے، ہزاروں لوگوں کو روز لنگر کھلاتا ہے، آج گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، ہاتھ پیر مار رہا ہے. اتنے میں دیکھتا کیا ہے کہ دور ایک چراغ جل رہا ہے اور وہاں کوئی اور نہیں، پیرے پیراں، میرے میراں، شاہ جیلاں، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، قطب سمدانی، شاہباز لامکانی، جدنا محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے عبادت کر رہے ہیں. چور نے اپنے کو چھپانے کے لیے تخت کے نیچے اپنے کو چھپا لیا. اسی درمیان مبلغ فیضان اولیاء حضرت سیدنا خواجہ خضر کی آمد ہوئی. اعلان کرتے ہیں اے عبد القادر فلاں مقام پہ ایک ابدال کا، ایک ولی کا وصال ہو گیا ہے، آپ غوث الاقطاب ہیں، حکم دے کسی کو وہاں کا قطب بنا دیا جائے. موریشس والوں میرے غوث کی شان کرامت دیکھو، ان کا فضل و کمال، حسن و جمال، جود و نوال، ان کا کمال دیکھو. فرماتے ہیں اے خواجہ خضر ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، ایک چور آیا ہے، بڑی دیر سے ہاتھ پیر مار رہا ہے،
تخت کے نیچے چھپا ہے، اگر وہ خالی ہاتھ گیا تو بغداد کی گلیوں میں شور مچائے گا کہ عبد القادر جیلانی کے گھر گیا تھا، کچھ نہیں ملا، لوگ میری سخاوت کو تانا دیں گے، اس لیے میں نے سوچ لیا ہے اسی چور کو ولی بنا دیا جائے۔ اسی چور کو ولی بنا دیا جائے۔ خوش نصیبوں، غوث اعظم جس پر کرم کر دیں، اگر چور پر کر دیں تو ولی ہو جائے۔ ہم تو دامن غوث پکڑ کے کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اتنا کہنا تھا، دل کی دنیا چور کی بدل چکی تھی، اب وہ چور نہ رہا، اب تو حضرت الفی علیہ الرحمہ، حضرت الفی، میں ان کے قبر پہ جا چکا ہوں، بغداد 4 سال قیام کر چکا ہوں، وہاں بھی مرجع خلائق ماحول ہے، دل کی دنیا بدل چکی تھی، اب کہاں کا چور اور کہاں کی چوری، کہاں کے ساتھی اور کہاں کے راہی اور کہاں کا مرید، اب تو نگاہ یار ٹکرا چکی تھی، اب تو زبان حال سے یہی کہہ رہا تھا کہ من کے مندر میں بٹھا کر میں تیری پوجا کروں، تو مجھے دیکھے نہ دیکھے میں تجھے دیکھا کروں۔ اب تو وہ اپنے پیر کے جمال میں غرق تھا، سمندر میں موجزن تھا، اب تو دید بھی کر رہا تھا، عید بھی کر رہا تھا، 1-2 دن اسی دیدار میں گزر گیا۔ غوث پاک نے پھر اسے اپنے سینے سے لگایا حضرت الفی کو، اور جو دینا تھا وہ ڈیل کے میرے غوث نے دے دیا، پھر اپنا مرید بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، کرخ کی ولایت سونپی اور کہا جا بیٹا جا، تجھے فلاں مقام کا قطب بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے اجازت لی غوث پاک سے، پیچھے پیچھے قدم کرتے ہوئے با ادب طریقے سے دروازے تک پہنچے، تو غوث پاک نے کہا سن، جا تو رہا ہے مگر یاد رکھنا اندر آنے سے پہلے تو نے اپنے مرید سے وعدہ کیا تھا، جاؤں گا چوری کروں گا، چوری کا مال دکھاؤں گا، پھر مرید بناؤں گا، وہ تیرا ابھی تک انتظار کر رہا ہے، جا جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے اسے دکھا کر اپنا مرید بنا لے۔ اس واقعے سے 2 چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، اور وہ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ایک یہ جو سب سمجھ رہے ہیں، ایک تو سب سمجھ رہے ہیں کیا، کہ اگر پیر کامل ہو، زور سے بولو، پیر کامل ہو تو چور کو ولی بنا دے، یہ تو سب کو، لیکن دوسرا والا پوائنٹ سمجھنا، پہلا یہ کہ اگر پیر سوائلڈ ہے، کامل ہے، تو چور کو، زور سے بولو، ولی بنا دے۔ ایسے ہی اگر مرید، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، مرید اپنی طلب میں، اپنی چاہت میں اگر کامل ہے تو چور کو ولی بنوا دے۔ اس واقعے نے بتا دیا کہ مرید اپنی طلب سے اپنے پیر کو بدل سکتا ہے، اور وہ تبھی ہوتا ہے جب ساتھ میں اللہ کا تقوی بھی ہو، دامن اولیاء بھی ہو۔ اس لیے میرے دوستوں، آپ خوش نصیب ہو، آپ اس ملک میں رہتے ہو جسے مبلغ اسلام حضرت شیخ عبدالعلیم میرٹھی صدیقی، جنہیں مسلک اعلیٰ حضرت کی چلتی پھرتی پاور مشین کہا جاتا ہے، نے اسے اپنے قدم میمنت لزوم سے سیراب کیا۔ وہ زمین جسے سرکار کلا نے اپنے مبارک قدموں سے نوازا، وہ زمین جسے نعیم الاولیاء نے چمکایا، وہ زمین جہاں حضرت قائد اہل سنت شاہ احمد نورانی نے گھر گھر میں جا کر دعائیں کی، جہاں حضور شیخ الاسلام، حضور غازی ملت، حضور خطیب اعظم اور یہ اولیاء اللہ کا سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ جہاں جمال شاہ کا جمال نظر آ رہا ہو، جہاں حضرت خوشتر ابراہیم لیٹے ہوں اور پوری شان سے مصطفیٰ جان رحمت کی صدائیں گونج رہی ہو، اس ملک میں آپ رہتے ہو۔ سو پلیز ٹرائی ٹو پروٹیکٹ یور کڈس، یور نیکسٹ جنریشن، انہیں بچاؤ، اور انہیں بچانے کے لیے پہلے خود کو بچنا شروع کرو۔ جب تم اللہ سے ڈرو گے تمہاری نسلیں بھی اللہ سے ڈریں گی، اور جب نسلیں اللہ سے ڈریں گی تو اللہ سے ڈرنے والا بندوں سے نہیں ڈرتا۔ مولا کریم ہم سب کے دلوں میں اللہ کا خوف بھی عطا فرمائے اور اپنے نیک بندوں کی صحبت بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔